السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع معروف کی گردان جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مضارع کے پہلے 3 صیغے غائب کے مذکر کے دیکھے۔ آج انشاءاللہ ہم مضارع کے اگلے 3 صیغے غائب کے مؤنث کے دیکھیں گے، واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس کی قرآنی مثالیں بھی دیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ فعل مضارع کے غائب کی مؤنث غائب کی علامات کون سی ہیں؟ 2 علامتیں ہیں، ایک یا اور ایک تا۔ تثنیہ کے لیے کون سی علامت ہے؟ تثنیہ کے لیے فعل کے آخر پر آنی یا عینی لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ جمع مؤنث کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ جمع بنانے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون زبر نہ اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا، جیسے یشہدنا، یفعلنا، ینصرنا، اور واو ساکن اور نون زبر نہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو جمع مذکر ہوگا اس کے آخر پہ اون آئے گا، اور جمع مؤنث کے لیے یہ یشہدنا، یفعلنا اس طرح آئے گا۔ جی، 3rd پرسن فعل مضارع واحد مؤنث غائب کی مثالیں ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ آیت ہے آپ کے سامنے۔ اس میں جو صیغے استعمال ہوں گے وہ مضارع کے ہوں گے اور دوسرا واحد مؤنث کے ہوں گے۔ تو تدری یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے۔ نہیں جانتی، تکسب کرے گی، ٹھیک ہے، تکسب کرے گی، کوئی بھی جان نہیں جانتی۔ وما تدری نفس، تدری فعل اور نفس جو ہے وہ فاعل، ما کیا کرے گی، ذا کہ کیا کرے گی، ما ذا کیا، تکسب کرے گی، غدن کل، کوئی بھی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کچھ کرے گی۔ کانت وہ تھی، تعملو کام کرتی تھی، الخبائثہ گندے، وہ گندے کام کرتی تھی۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک بستی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی سے اور خوف سے آزمایا تھا۔ تو ان کا جرم یہ تھا کہ وہ غلط کام کیا کرتی تھی، فحاشی کے کام کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے آزمایا۔ تو اب بھی آج بھی اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، فحاشی والے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ کوئی نہ کوئی خوف، کوئی نہ کوئی بوجھ، کوئی نہ کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تنبت بالدہن، تنبت کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اگانا، اس طرح، یعنی کہ بالدہن، دہن تیل کو کہتے ہیں، با حرف جار ہے، دہنی مجرور ہے، وہ تیل نکالتا ہے۔ یہ تنبت بیسیکلی جو ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن ترجمے میں اس کے جو ہے مذکر والا کریں گے، لیکن یہاں پر یہ الدہن جو ہے یہ جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا اسم ہے۔ تثنیہ کی ایک ہی مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں یعنی کہ جنت کے جو باغ ہیں، بہتے ہوئے 2 چشمے ہیں۔ تجریان 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، عینانی چشمے، 2 چشمے، فیہما یہ دونوں تینوں جو لفظ ہیں یہ ڈوئل تثنیہ پر دلالت کر رہے ہیں۔ فعل مضارع جمع مؤنث غائب کی مثالیں۔ وقل اور کہہ دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ لل لام جو ہے یہ حرف جار ہے۔ مؤمناتی جمع مؤنث سالم ہے۔ للمؤمناتی جار مجرور ہو گیا۔ یغضضن وہ نیچی رکھیں، یہ دیکھیں جمع مؤنث کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا آئے گی اور آخر پر نون زبر نہ آئے گا، اور اس سے پہلا حرف ساکن ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ نون زبر نہ ہے اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے۔ یغضضن وہ نیچی رکھے، من ابصارہن اپنی نظریں، ابصار بصر سے نکلا ہے، اور یہ دونوں ابصارہن یہ دونوں مضاف مضاف الیہ، ابصار مضاف، ہن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر من جار کا مجرور۔ وا اور یحفظن وہ حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو سرخ کیا ہے یہاں پر الفاظ عربی کے، ان کا سرخ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یغضضن وہ نیچی رکھیں، ویحفظن اور وہ حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ ولا تقربوہن اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یطہرن وہ پاک ہو جائیں، طہر سے، طہور سے، اور جو ہے طہارت یہ ایک ہی مادہ ہے ان کا، طہارت، طہر، پاکیزگی۔ اولم
کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا الی الطیری پرندوں کی طرف، الی حرف جار الطیری مجرور، فوقہم ان کے اوپر، فوقہ مضاف، ہم مضاف الیہ، صافات جو کھولے ہوئے، ٹھیک ہے، صافات ویقبضن اور بند کیے ہوئے اپنے پروں کو، یعنی کہ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورہ ملک میں، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا وَيَقْبِضْنَ، یہ دراصل جمع مؤنث غائب ہے، اس لیے ہم یہاں پر یہ لے کے آئے ہیں یہ مثال پیش کرنے کے لیے۔ یقبضن سمیٹے ہوئے، کلوز کیے ہوئے، قبض کیے ہوئے، بند کیے ہوئے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے مضارع کے جو دوسرے 3 صیغے ہیں غائب کے یعنی کہ مؤنث والے، ان کی ہم نے قرآنی مثالیں دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو سبق ہوگا ہمارا اس میں ہم حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اور متکلم کے جو 2 صیغے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، قرآنی مثالیں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔